الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ سورہ نون کے اندر اللہ نے فرمایا، اور اس سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی، آیت کا ایک حصہ کہ اگر آپ سخت لب و لہجے میں سخت رویے ہوتے تو یہ جو پروانے آپ کے گرد جمع ہو گئے ہیں یہ کبھی جمع نہ ہوتے جاتے۔ تو آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے لوگ قریب لگے ہوئے ہیں اور آپ کی تحریک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا اور اپنی بعثت کا مقصد بیان فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کے اعلیٰ مرتبوں کو مکمل کروں۔ میرا موضوع ہے معلم اخلاق، یعنی اخلاق سکھانے والا۔ اس کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح اخلاق سکھایا کرتے تھے۔ ہمیں اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صاحب اخلاق کیسے تھے، کیونکہ جسے اخلاق سکھانے ہیں اس کو صاحب اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ اپنے اس کے اخلاق اچھے ہوں گے تو وہ دوسرے کو صحیح سمجھا سکے گا نا۔ یاد ہے ایک واقعہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ خاتون نے کہا جی میرے بچے کی آنکھیں خراب ہیں، علاج بتائیے، تو انہوں نے کہا کل آنا۔ تو جو کل آئی اپنے بچے کو لے کے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو کہ گڑ نہ کھایا کرے۔ تو خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا اس دن۔ یعنی کتنی اس میں نزاکت ہے، کتنی احتیاط ہے کہ اگر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، دوسرے کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو خود آپ کو اپنے اوپر نگرانی اچھی خاصی کرنا ہوگی۔ یعنی اگر میں کسی کو جھوٹ سے روکوں تو مجھے خود سچا ہونا چاہیے، پہلے میں جھوٹ سے بچوں۔ اگر میں کسی کو خیانت کاری سے روکوں تو میں خود خائن نہ بنوں، تب اثر ہوگا نا، وگرنہ کس بات کا اثر ہوگا؟ محض خالی خولی باتیں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، واعظ ہوگے، نصیحتیں ہوں گی، اثر ذرا برابر نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اخلاق سنوارنے کے لیے اللہ تعالی نے مبعوث فرمانا تھا، چنانچہ آپ کی تربیت خود اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں فرمائی۔ تو کیا کہتے ہیں کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو۔ اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ یہ جو لالا پھول ہے جس کے اندر خوبصورتی ہے اور بہترین اس کی پوشاک اور سرخ رنگ کا پورے ماحول کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے، اس کو کون سنوارتا ہے؟ یہ کسی بیوٹی پارلر میں گیا تھا، کسی سنگار ہاؤس میں گیا تھا؟ کس نے اس کو سنگارا؟ یہ فطرت نے اس کو خوبصورتی دے دی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اس پھول سے بڑھ کر خوبصورتی عطا فرمائی اور کشش بنایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حلیمہ کی گود میں ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دودھ پی رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف منہ نہیں لگاتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس کے دوسرے رضائی بھائی کا حصہ نہ مارا جائے گا۔ اب دودھ پیتے بچے ہیں
اور فطرت اپنے اس لالے کی حنا بندی کیسے کر رہی ہے کہ بچپن سے ہی عدل اور انصاف اور دوسرے کا خیال، دوسرے کے حقوق کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے گٹی میں ڈال دیا، کیونکہ انہیں معلم اخلاق بننا تھا۔ پھر آپ کی پرورش ابو طالب نے کی، آپ کے چچا نے، تو جیسے ہی آپ کو 10-12 سال کے ہوئے ہیں تو آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دی تاکہ بابا جی کا بوجھ کم ہو۔ صرف بیٹھ کر چوری کھانے والے مجنون نہیں بنے کہ لو جی جو ملتا ہے کھاتے جاؤ، نہیں، محنت کی ہے، بکریاں چرائی ہیں، یہ اخلاق کا اعلیٰ رتبہ ہے کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے 15 سال کے ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہوتی ہے قیس اور قریش کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان مکہ کی سرزمین میں۔ تو جب حلف الفضول ہوتا ہے، فضل نام کے 3 آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، تو اس میں محمد مصطفیٰ بھی موجود ہیں۔ اس صلح کے معاملے کے اندر 15 سال کے یہ جوان بھی موجود ہیں اور کہا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، باخدا یہ جو میں نے صلح اور امن اور آشتی کا جو کام کیا اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اگر اتنے اونٹ اور اتنے خزانے بھی مجھے دیے جائیں اور کہا جائے کہ اس طرح کا کام نہ کرو تو میں باز نہیں آؤں گا، میں تو امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کے اخلاق۔ ابھی آپ نبی نہیں بنے، لیکن فطرت اپنے لالے کی عنایت بندی کر رہی ہے، آپ کی زندگی کو صاف ستھرا بنایا جا رہا ہے، ان سے بڑا کام لینا ان کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ جب 25 سال کے ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے۔ آپ بہترین تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے، صداقت اور امانت آپ پر ختم تھی۔ 2 ہی لفظ نبی علیہ السلام نے کمائے ہیں 40 سالہ زندگی میں، ایک صداقت کا اور ایک امانت کا۔ باقی بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن یہ ٹاپ آف دی لسٹ خوبیاں تھیں آپ کہ تاجر بھی مطمئن تھے کہ اگر مال لینا ہے تو اس سے لو، کیونکہ جب یہ مال بیچتا ہے تو اس کے عیب اور نقص بتاتا ہے کہ یہ اس طرح کا مال ہے، اتنے ریٹ کا ہم بیچاتے ہیں، آپ کو پسند ہے تو لے لیں۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر کچھ نیچے کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے منافع میں بہت، آپ منافع میں بڑھتے تھے، اور آپ سے ایک ماہر تاجرہ نے، خدیجہ الکبریٰ نے شادی کر دی۔ اور جب شادی ہوئی ہے تو وہاں ایک عجیب معاملہ ہے، کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو مجھے پالا ہے میرے چچا نے، اب چچا زیادہ اولاد والے ہیں تو اب چچا کا بوجھ مجھے سنبھالنا چاہیے، اب میں تو برسر روزگار ہوں۔ تو چچا سے کہا اپنے، بلکہ حمزہ چچا سے مشورہ کیا کہ ایک بیٹا آپ رکھیں، ایک بیٹا میں اپنی گود میں لے لیتا۔ تو جعفر طیار کی پرورش حضرت حمزہ نے کی اور علی ابن ابی طالب کی پرورش محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے کی، اور آپ کے ساتھ ہی رہے، ان کی شادی تک بھی کی۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ رتبہ۔ یعنی جب میں بے سہارا تھا، میں در یتیم تھا، مجھے جو نا ضروری تھا مجھے شیلٹر ملے، مجھے کوئی تحفظ ملے، تو اب میں جب برسر روزگار آ گیا ہوں تو احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی بوجھ کو بانٹوں، میں بھی ہمدرد بنوں۔ پھر جب آپ 4 سال کی جاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، تو آپ کی وفادار بیوی جو خدیجہ ہے وہ آپ کی پریشانی پتہ کیسے دور کرتی؟ وہ آپ کی اخلاق کی ایک لسٹ پیش کرتی کہ یا رسول اللہ آپ ضائع نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے کام ہی ایسے کیے ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان مت ہوئیے۔ یہ ہے وہ جمع پونجی، یہ ہے وہ دولت جو جس نے جا کے پوری دنیا کو ہلا دیا، جس کی مدد سے آپ نے انقلاب برپا کر دیا، جس نے ذروں کو بھی سورج اور چاند بنا دیا۔ حقیقت ہے کہ ہم ان ویلیوز کو، ان اقدار کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آج ہمیں کوئی چندوں میں اور مدد دے کے پڑھا دے، ہم جب اس کرسی پر آتے ہیں تو اپنے محسن کی بےزتی کرتے ہیں، حتیٰ کہ باپ کو بھی پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں۔
اپنے دفتر میں بوڑھے باپ کو نہیں آنے دیتے کہ یہ میری بےزتی ہوگی اور میرے کولیگ کہیں گے کہ دیکھو بابا جی یہ کون ہے، ان کو تو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تو چائے بھی نہیں آتی، اس کے تو ہاتھ کانپتے ہیں، چائے کپڑوں پہ گر جاتی ہے اور دفتر کا قالین اس کے ٹائل خراب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ افسر بیٹا کہتا ہے کہ یہ میرے بابا جی جو ہے نا، یہ ہمارے یہ نوکر ہیں، یہ خادم ہیں، یہ بیچارے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے باپ ہیں۔ تو ہم اپنے باپ کو یہ ویلیو دیتے ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا ناقدرہ ہو گیا، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کس نے دی ہے؟ آپ کی وفادار بیوی نے دی۔ پھر جب آپ ایک اور آپ کی ویلیو دیکھیے، صاحب اخلاق کی بات کر رہا ہوں میں، میرا خیال تھا کہ 10 منٹ میں صاحب اخلاق کی بات کروں اور 10 منٹ معلم اخلاق کی بات۔ ابھی آپ نے کسی کو اخلاق سکھانا شروع نہیں کیے، ابھی تو فطرت اپنے لالے کی حنا بندی کر رہی ہے۔ وہ کسی اکیڈمی میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے نبی علیہ السلام۔ مشاطگی کہتے ہیں کنگھی کرنا، سنوارنا، ناک منہ متھا ٹھیک کرنا، جیسے سرما ڈالنا، سارا کچھ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ بنا رہے تھے خود۔ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے ذمہ داریاں ادا کرنے کا کہا جاتا ہے، ذمہ داریاں پڑتی ہیں لیکن مصیبتیں بھی آنے لگ جاتی ہیں، لیکن ذمہ داری جب پڑتی ہے تو اس میں آپ کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ بکے نہیں، آپ جھکے نہیں، آپ پیچھے ہٹے نہیں۔ آپ کو بہترین لڑکی کی پیشکش کی گئی، خوبصورت رشتہ دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے کہ آپ کو سونے چاندی میں تول دیں گے، آپ کو سرداری دیتے ہیں، ہم آج کی زبان میں کہہ لیں کہ ہم سینیٹر بنا دیتے ہیں، آپ کو ایم پی اے بنا دیتے ہیں، آپ کو ایم این اے بنا دیتے ہیں، پارٹی کا صدر بنا دیتے ہیں، بس یہ کام آپ چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جتنے تپ کے کندن بن چکے تھے، فرمایا کہ تم ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو جس کی وجہ سے فصلیں پکتی اور موسم عدل بدل ہوتے ہیں، اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی دنیا کی دولت پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو خرید سکے، اور کوئی دنیا کا کوڑا ایسا نہیں ہے جو آپ کو دبا سکے۔ اور پھر خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنا ستایا گیا ہوں کہ کوئلوں پر مجھے لٹایا گیا ہے اور کمر کی چربی پگھل گئی ہے اور ہڈیاں نکل آئی ہیں، یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے؟ تو اس پر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ خباب ابھی آپ کو بھرا گئے، آپ سے پہلے تو آرے سے چیر دیا گیا، مومنوں کو دیواروں میں چن دیا گیا، آپ مایوس نہ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ صنع سے حضرموت تک ایک عورت چلے گی، خوبصورت ہوگی، زیورات سے میں لدی پھندی ہوگی، کوئی ساتھ اس کے محرم یا گارڈ نہیں ہوگا، اور نہ اس کی عزت کو کوئی خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا، آپ پریشان کیوں؟ تو یہ آپ کے اخلاق میں سے اعلیٰ اخلاق ہے کہ آپ نے مایوس کارکن کو بھی حوصلہ دیا ہے اور خود بھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی کارکن کو بھی مایوس نہیں ہونے دیا۔ اور بہت سی باتیں ہیں جو کہنے کی ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کسی اور محفل میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔